لیکن سب سے زیادہ مذاق پتہ ہے کس عقیدے پہ اڑایا جاتا تھا؟ خدا کے انکار یا خدا کی توحید پہ نہیں. سب سے زیادہ نبی کا مذاق اڑایا جاتا اس نظریے پہ کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. جب ان کی بات ہوتی نا کہ صرف ایک اللہ ہے تو وہ طنز کرتے تھے, استہزاء بہت زیادہ نہیں کرتے تھے وہ. جب ان کو کہا جاتا کائنات کو بنانے والا کوئی ہے, نظریاتی اختلاف کرتے تھے, اس پہ استہزاء نہیں کرتے تھے بہت زیادہ. لیکن جب یہ کہا جاتا موت کے بعد زندگی ہے, اس پہ بہت مذاق اڑایا مشرکین نے. سورہ یاسین ہے نا, قرآن کہتا ہے مشرک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا قبر کی پرانی, کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم, بھائی یہ ہڈی سڑ گئی, کیڑے کھا گئے, یہ زندہ ہوگی؟ ہی ہاتا لما توعدون. دوسرے مقام پر ہے اے لوگو یہ پیغمبر جو تم سے وعدہ کر رہے ہیں نا موت کے بعد زندگی, ہی ہاتا, یہ عقل سے بہت کیا ہے؟ ہی ہاتا ہم کہتے ہیں بھائی یہ بالکل فضول بات ہے, معاذ اللہ, بالکل کھپڑی میں آنے والی نہیں ہے. ہم مر کے سڑے کیوں؟ زندہ کرنا ہوتا باڈی, اللہ سلامت کیوں نہیں رکھتا؟ سڑ گئے, درندے کھا گئے, کھاد بن گئے, نالوں میں بہہ گئے, جلا دیا, اب کیا زندگی ہے؟ اس نظریے پہ جتنا مذاق اڑایا گیا ہے نا اسلام کا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا, اتنا مذاق کسی اور عقیدے پہ بولو نہیں اڑایا گیا. اس لیے قرآن اس کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہے. قرآن کہتا ہے جو اس آسمانوں اور زمین کو اور اتنی خوبصورت کائنات کو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے, جو تم نے مان لیا کہ پہلی مرتبہ تو بنے ہیں نا, تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ اللہ نے پھر مثالیں کیسی کیسی دی ہیں. اللہ ہم سے ہماری زبان میں مثالیں سمجھاتا ہے, جو مثالیں ہمارے کلچر میں رائج ہیں. اللہ کہتے ہیں بتاؤ کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا آسان ہے یا دوسری دفعہ؟ دوسری دفعہ آسان ہوتا ہے. تو جس نے پہلی دفعہ بنا لیا وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ منی سے انسان بنا دیا تو اس انسان کو مر کے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ ریپیئرنگ تو آسان ہے, فرسٹ ٹائم ایجاد کرنا. ادھر موبائل مارکیٹ میں نیا موبائل آتا ہے, فوراً 20 کاپیاں اس کی آ جاتی ہیں. وہ کاپی کرنے والے فرسٹ ٹائم نہیں بنا سکتے تھے, دیکھ کے کاپی کر لیتے ہیں. افغانستان میں بمباری ہوتی تھی, امریکی جہاز ہیلی کاپٹر ویپن ہوتا تھا, تو چائنا والے اور تو کہتے ہیں دنیا والے پہنچ جاتے ہیں, ابے دیکھیں کاپی کریں ٹیکنالوجی. فرسٹ ٹائم بنانا مشکل ہے, ٹیکنالوجی کو کاپی کرنا کیا ہے آسان. اللہ کہتے ہیں جب یہ کچھ بھی نہیں تھا میں نے سب بنا دیا, تو تمہیں دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ اس میں کیوں مذاق اڑا رہے ہو؟ تو پھر وہ اسی مذاق میں نا نبی سے آ کے کہا کرتے تھے اچھا کب ہوگا یہ, ٹائم تو بتائیں, یہ دوبارہ زندگی ہمیں کب ملے گی, قیامت کب آئے گی, وہ عذاب کب ہوگا؟ تو اس کو قرآن نے جزو قرآن بنا دیا ان آیتوں کو. سأل سائل بعذاب واقع, اے نبی آپ سے ایک پوچھنے والا آ کے پوچھتا ہے مذاق اڑانے کی نیت سے, وہ عذاب کب واقع ہوگا جو واقع آپ کے خیال میں واقع ہونے والا ہے؟ بتا دینا, ٹائم بتا دینا. جیسے ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہمیں دھمکی دے رہا ہو, میں پولیس لے آؤں گا, کہتے ہیں لے آنا, ٹھیک ہے نا, بتا دے یار کب آئے گی. تو مذاق اڑانا شروع کر دیا. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ میں نے اس کا علم کہ کب آئے گی کسی مقرب پیغمبر یا فرشتے کو بھی اس کا علم نہیں دیا. یہ دماغ سے نکال دو کہ میں یہ بتاؤں گا کب آئے گی, اس میں حکمتیں ہیں. ٹائم نہیں بتایا اللہ نے. قل لا یجلیھا لوقتھا الا ھو, اے نبی ان سے کہہ دیجئے اس کو اس کے وقت پہ وہی ظاہر کرے گا, مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. میں پیغمبر ہوں, پیغمبر کا کام, میسنجر کا کام, جو میسج ملے اس کو آگے ڈیلیور کرنا ہے. مجھے جو میسج ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ یہ بات ڈیلیور کر دوں کہ تمہارا حساب و کتاب ہوگا, کس دن ہوگا یہ مجھے خود بھی نہیں پتا. ایک موقف تھا, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر جھوٹے نبی ہوتے اور دنیا کی لالچ اور چاہت میں نبوت کا اعلان کیا ہوتا تو آپ کہہ دیتے 100 سال بعد آئے گی. کیا خیال ہے؟ 200 سال بعد آئے گی. 200 سال بعد کون جا کے دیکھتا بھائی؟ نبی کو معاذ اللہ نقل کفر, جو عزت حاصل کرنی تھی, جو دولت, وہ تو مل جاتی نا بھائی. دنیا میں جو نفس پرست لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ابھی تو لوٹو, ہمارے مرنے کے بعد جو مرضی ہوتا رہے. لیکن تمام پیغمبروں کا موقف اس میں ایک ہی تھا, مضبوط موقف, ہمیں معلوم نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا, کیونکہ ہم عالم الغیب نہیں ہیں. قرآن نے یہ بھی کہا, یہ سوال بھی بہت دہراتے تھے, کب آئے گی, کب آئے گی, ٹائم بتائیں. قرآن ہر دفعہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا ہے لیکن مختلف انداز سے. تو قرآن نے ایک جگہ یہ بھی کہہ دیا سورہ اعراف میں یا سورہ انعام میں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قل لا اعلم الغیب, مجھے غیب کا علم نہیں ہے.